السلام علیکم ناظرین و حضرات، آج ہم موجود ہیں سوکا نیوز کے ایک پروگرام ہسٹری ود حیدر میں۔ میرا نام حیدر بلوچ ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں سوکا کے ایک مایہ ناز اسٹوڈنٹ حذیفہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو حذیفہ کو ہم نے جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے بلایا ہے، وہ ہے کولڈ وار ان دا سب کانٹیننٹ۔ ویلکم حذیفہ۔ تھینک یو سو مچ حیدر فار ہیونگ می. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام پہ بلایا. کولڈ وار کے بارے میں اگر بات کریں اور اسپیسیفکلی سب کانٹیننٹ کے بارے میں اگر بات کریں، جب انڈیا اور پاکستان بن گیا تو اگر اس زمانے کے بارے میں آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کولڈ وار کے بارے میں بات نہ کرنا انجسٹس ہے، کیونکہ اس وقت کا سب سے بڑا ماجرا، سب سے بڑا جو ایونٹ ہو رہا تھا سوری ان ورلڈ اسٹیج، وہ کولڈ وار تھی. کس کے درمیان؟ امریکہ اور یو ایس ایس آر، جو کہ اب رشیا ٹوٹ کے بن چکا ہے. تو اگر ہم سب کانٹیننٹ کو اس پرسپیکٹو سے اینالائز کریں گے تو ہمیں صحیح طرح سے سمجھ آئے گی کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا، اور جو کوئی کام کر رہے تھے، جو بھی کچھ کر رہا تھا وہ کیوں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اب کولڈ وار کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیپٹلزم اور کمیونلزم کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو وار تھی اس ٹائم دو کنٹریز کی نہیں بلکہ دو فلاسفیز کی تھی، جس میں رشیا جو تھا وہ کمیونلزم کو سپورٹ کر رہا تھا اور جو یو ایس تھا وہ کیپٹلزم کو سپورٹ کر رہا تھا. اگر ہم اس وار کی وجہ دیکھیں تو جو رشیا تھا وہ ڈے بائی ڈے، سوویت یونین جو تھی وہ ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہوتی جا رہی تھی. بالکل بالکل حیدر بھائی، ایسا ہی ہے. بیسکلی مسئلہ یہ تھا کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد جب ایلائز جیت گئے، جس میں یو ایس، یو کے اور رشیا بڑے بڑے پلیئر تھے، اس میں سے یو ایس کیپٹلسٹ تھا اور رشیا کمیونسٹ تھا. تو جیسے ہی ان کا ایک شیئرڈ جو گول تھا وہ ختم ہو گیا تو پھر ان کے ڈفرینسز سامنے آنا شروع ہو گئے. رشیا چاہتا تھا کہ ساری دنیا پہ کمیونزم ہو اور یو ایس چاہتا تھا کہ ساری دنیا پہ کیپٹلزم ہو. تو اسی پرسپیکٹو سے پھر جب ان کی پالیسیز بننا شروع ہوئی تو ورلڈ وار ٹو کے بعد فرسٹ آف آل ہیری ٹرومن جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے اس زمانے کے، انہوں نے اپنا ایک ڈاکٹرن شروع کی جسے کہتے ہیں ہیری ٹرومن ڈاکٹرن، جو بیسکلی کنٹینمنٹ کے لیے تھی. کس چیز کی کنٹینمنٹ کے لیے؟ کمیونزم کی. تو اس کے آگے سے یہ مسئلہ ایسکلیٹ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گیا کہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گیا. جی بالکل. اگر اب ہم اس کو سب کانٹیننٹ کے اس میں دیکھیں تو اس میں جو سب سے مین چیز جو تھی وہ تھی انڈیا اور پاکستان کی سپریشن، جو کہ پارٹیشن ہوئی تھی ہماری 1947 میں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، پارٹیشن ایک بہت بڑا ایونٹ تھا ہماری ہسٹری میں آبویسلی، اور اس کے بارے میں بہت ساری تھیوریز آگے پیچھے پھر بھی ہوتی ہیں کہ کیوں ہوا، جنا چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے، اس میں کس نے کیا رول ادا کیا. لیکن بہرحال اگر ہم اس کو کولڈ وار کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس وقت کولڈ وار اتنی اپنی جوش و خروش میں نہیں آئی تھی، ابھی شروع ہی ہو رہی تھی. اسٹارٹنگ ڈیز آف دا کولڈ وار، تو اس کا اس میں اتنا بڑا امپیکٹ نہیں تھا. کچھ ہسٹورینس کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ تھیوری ہے کہ امریکہ کو اس ریجن میں الائی چاہیے تھا تو اس نے یو کے کو پریشر کیا کہ وہ پاکستان کو بننے میں مدد کرے. لیکن یہ تھیوری اتنی کریڈٹ نہیں ہے، اتنی اوتھینٹک نہیں ہے. اس کے بارے میں بس افواہیں ہی کہہ سکتے ہیں اسے ہم. اب اگر ہم دیکھیں کولڈ وار الائنمنٹ جو 1950 سے 1960 میں تھی، جس میں پاکستان نے یو ایس کے ملٹری گروپس کو جوائن کیا تھا جو کہ سینٹو اور سیٹو تھا. اور اگر ہم اسی طرح سے دیکھیں کہ انڈیا اس ٹائم پہ نیوٹرل تھا اور اس کا جو گروپ تھا وہ تھا این اے ایم، نان الائنمنٹ موومنٹ. نان بالکل الائنمنٹ موومنٹس جی جی اینڈ سپورٹ. اور اس کے کچھ عرصے بعد اس کو یہ سوویت یونین سے بھی سپورٹ ملی تھی. تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جب اس وقت ہمارے پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے تو لیاقت علی خان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یو ایس کی طرف جائیں یا پھر یو ایس ایس آر کی طرف جائیں. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ انڈیا کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے نان الائنمنٹ موومنٹ کا ہی حصہ بنے، اور اسی لحاظ سے ان کی پالیسیز بھی ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن فنکشنلی پاکستان کو ایک سائڈ چوز کرنی پڑی. جب پاکستان کے پاس رشیا کی طرف سے کانوائے آیا کہ ہمیں وزٹ کریں آپ ایک تاکہ ہم اپنا ایک آفیشیل ریلیشن سٹارٹ کریں، تو اس کے ساتھ ہی یو ایس کا بھی آ گیا. اب حالانکہ رشیا کا پہلے آیا تھا لیکن لیاقت علی خان نے اس ٹائم چوز کر لیا کہ انہوں نے یو ایس کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یو ایس وزٹ پہ چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں ابھی رشیا بھی جاؤں گا، لیکن اگر آپ کسی کی
آفر کو اس طرح ڈینائی کر کے سیکنڈ پرسن کے پاس جائیں گے تو آبویسلی پھر رشیا نے بھی اس کے حساب سے ہی آپ کو ڈیل کرنا ہے. وہ یو ایس چلے گئے اور یو ایس کے ساتھ پاکستان اس وقت سے کسی نہ کسی حد تک الائن رہا ہے. آبویسلی بیچ میں ڈفرینسز آتے ہیں, دیکھیں یہ الائنمنٹس بہت اسٹرکٹ نہیں ہوتی, بہت لوز الائنمنٹس ہوتی ہیں. یہ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے, ہر کوئی اپنی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ الائی کر لیا تو آپ اس کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے. اس کے بعد بہت سارے مواقعات ایسے آئے ہیں, بہت سارے وقت ایسے آئے ہیں جب پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن کمپلیٹلی بریک ڈاؤن کر گئے ہیں, لیکن پھر بھی اگر ہم آن اے وائڈ ٹائم اسکیل دیکھیں تو اوور آل پاکستان نے کافی حد تک یو ایس کی سائڈ لی ہے, ویسٹرن بلاک جسے کہتے ہیں اس کا حصہ رہا ہے. اور جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا میں اس وقت نہرو صاحب تھے, اور نہرو صاحب ایک اسٹرکٹ سپورٹر تھے نان الائنمنٹ موومنٹ کے. انہوں نے ہی بلکہ ون آف دا فاؤنڈرز آف نان الائنمنٹ موومنٹ, وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ نہ ویسٹرن بلاک کا حصہ بنے نہ ایسٹرن بلاک. ویسٹرن بلاک میں یونائٹیڈ اسٹیٹس اور اس کی افیلیٹڈ کنٹریز, اور ایسٹرن کے اندر یو ایس ایس آر, رشیا اور اس کی افیلیٹڈ کنٹریز. تو انہوں نے کافی حد تک اس نان الائنمنٹ موومنٹ کے لحاظ سے کام کیا, لیکن پھر بھی ان کی پالیسیز کافی حد تک سوشلسٹ تھیں, اور اس وجہ سے ان کے رشیا سے تعلقات قدرے بہتر رہے. یو ایس کے ساتھ ان کے برے تعلقات نہیں تھے, لیکن رشیا کے ساتھ اور یو ایس ایس آر جو اس وقت یو ایس ایس آر تھی اس کے ساتھ قدرے بہتر تعلقات تھے. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں 1960s میں جو کہ ہماری کشمیر پہ وار ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, اس میں انڈیا اور پاکستان دونوں میں سے کسی کو جیت حاصل نہیں ہوئی تھی, تو اس کی بھی آپ کچھ وجہ بتانا چاہیں گے مجھے؟ دیکھیں اس میں کہنا ہے کہ کسی کو جیت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ تھوڑا سا ایک مس نومر ہے. ٹھیک ہے, اب جو وار شروع ہوئی تھی نا اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. فرسٹ آف آل آئی تھنک جو سب سے بڑی وجہ ہے کشمیر ایشو ہے. آبویسلی کشمیر ایشو سپریشن کے شروع سے ہی ہمارا چلتا آ رہا ہے اور اس کے بعد ابھی تک ختم نہیں ہوا. دیکھیں 70 سے زیادہ 75 پلس ایئرز ہو گئے اور ابھی تک ختم نہیں ہو چکا وہ. سب سے بڑا ایشو پاکستان اور انڈیا کا ہسٹوریکلی یہی رہا ہے. اب اس اسپیسیفک ٹائم میں جو چیزیں ہوئی تھیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو بیسکلی ہوا یہ تھا کہ پاکستان اور یو ایس کی الائنس بہتر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور اس وقت 1954 میں یو ایس نے پاکستان کو ملٹری ایڈ فراہم کی, اس کو ویپنز دیے, اس کو ٹریننگ دی, اس کی ملٹری کو پراپر ٹرین کیا. اب جب پاکستان کے پاس صلاحیت آ گئی گوریلا وارفیئر کی اور ملٹری آپریشنز کی, تو اس نے کہا اب تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور ملٹری ہسٹوریکلی شروع سے لے کے ابھی تک ایکسٹریملی اینٹی انڈیا. ٹھیک ہے, نو ڈپلومیسی ان کی پالیسی ہے ہماری آرمی کی. تو جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے دیکھا کہ انڈیا اور چائنا کی ایک طرف جنگ چل رہی ہے 1960s کے اندر اسی علاقے میں, ٹبیٹ کے علاقے میں. تو ان کو جیسے ہی موقع ملا انہوں نے اپنا حملہ کر دیا آپریشن جبرالٹر. اب آپریشن جبرالٹر جو تھا اس نے جنگ کو سٹارٹ کیا. فرسٹ آف آل آپریشن جبرالٹر انسکسیسفل تھا. انہوں نے کوشش کی کہ جموں کشمیر کے اندر اپنے ملیٹنٹس بھیج کے وہاں پہ فساد برپا کریں اور لوگوں کو اکسائیں ایک ریولوشن کے اوپر, لیکن یہ ناکام, بالکل ناکام رہی. اور پھر اس کو آگے ایسکلیٹ کرتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھیں 1970s میں جو ہماری بنگلہ دیش وار ہوئی تھی جس میں ہمارا جو انڈیا نے ایسٹ پاکستان کی اس ٹائم پہ ہیلپ کی تھی پاکستان سے انڈیپینڈنٹ ہونے میں, جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ لاس ہوا تھا, اور اس کے بعد ان کے اور انڈیا کے ریلیشن بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے, جس کے بعد پھر پاکستان نے نیوکلیئر ویپنز پہ اپنی تھوڑا سا فوکس کیا تھا تاکہ انڈیا کی جو ملٹری ہے اس کو تھوڑا سا ڈرا سکیں. تو اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. جی ایسے ہی ہے بالکل. 1971 کے اندر ہماری بہت بڑی وار ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ جس کی وجہ سے ہم ایسٹ پاکستان ہار گئے تھے. اس کو یہ کہنا کہ پاکستان کو بہت نقصانات ہوئے تھے ٹھیک بات ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے جو کچھ کیا تھا ایسٹ پاکستان میں وہ ایک ورلڈ وائڈ پالیٹکس کی سینس میں کیا پرسیو کیا گیا. پاکستان نے وہاں پہ جینوسائیڈ کی, پاکستان نے وہاں پہ وار کرائمز کیے, اور پاکستان نے اپنا نام ڈبو دیا. 71 میں بنگلہ دیش, اس وقت ایسٹ پاکستان میں. ایسٹ پاکستان کے اندر پارٹی جیتی عوامی لیگ. اس سے پہلے یحییٰ خان ہمارے پاور میں آ گئے, ایوب خان نے ایبڈیکیٹ کر دیا, یحییٰ خان پاور میں آ گئے, اور ان کے ساتھ تھے ذوالفقار علی بھٹو
پیپلز پارٹی کے. اب ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان 1 یونٹ پالیسی کے 1 یونٹ کی بیسس کے اوپر بن چکے تھے, اور جب الیکشنز ہوئے, ڈیموکریٹک الیکشنز ہوئے, تو ایسٹ پاکستان بائی ہیوج میجورٹی جیت گیا, وہاں کی عوامی لیگ لیڈ بائی مجیب الرحمان. مجیب الرحمان نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے چاہیے سیٹس. یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں, ہم نہیں دے سکتے. اسی کی بیسس کے اوپر جنگ آگے چلی اور چلتی رہی, یہاں تک کہ ایسٹ پاکستان کے اندر رائٹ شروع ہو گئی, اور رائٹس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنی آرمی بھیجی. آرمی نے وہاں پہ وار کرائمز کیے, انڈیا نے اس آرمی کے خلاف اپنی آرمی بھیجی, اور 71 کی وار شروع ہو گئی. اب اس سارے دورانیے میں, اس سارے وقت میں, اس سارے ڈیوریشن میں یو ایس پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ تم رک جاؤ. اس وقت یو ایس کے اندر پریزیڈنٹ تھا پریزیڈنٹ نکسن, رچرڈ نکسن, اور وہ یحییٰ خان کا بہت اچھا دوست تھا. دے ور ویری گڈ فرینڈس. اور رچرڈ نکسن کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ پاکستان اس کا ایک بہت بڑا ایلائی ہے اس ریجن کے اندر, اور اس کو پاکستان چاہیے. اب یہ پرسنل ریلیشن کی بیسس پہ تھا, یہ پولیٹیکل لیننگ کی بیسس پہ تھا, یا پھر اس کا اپنا کوئی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, لیکن بہرحال اس کو یہ تھا کہ پاکستان اس کو چاہیے ہی چاہیے. تو پھر اس نے اپنی پوری کوشش کی پاکستان کی مدد کرے. اس کو ایسٹ پاکستان سے میسیو ملا کالڈ دا بلڈ ٹیلی گرام, جو کہ آرچر بلڈ نے بھیجا تھا. اس وقت ایسٹ پاکستان میں ڈپلوائڈ تھا ان کی ایمبیسی میں, یو ایس کی ایمبیسی میں. تو اس ٹیلی گرام میں اس بندے نے مینشن کیا, اس بندے نے پلی کی, اس بندے نے ریکویسٹ کی کہ امریکہ کچھ کرے. جو ایسٹ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, جو جینوسائڈ ہو رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے امریکہ کچھ کرے. اپنی یہ نان الائنمنٹ پالیسی یا پھر نان انٹرفیئرنس پالیسی اس کی بیسس کے اوپر بیٹھ کے اس کو دیکھے نہ, بلکہ کچھ کرے. لیکن نکسن نے اس کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا, ہنری کسنجر نے اس کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا, اور بجائے اس بندے کو ریوارڈ کرنے کی یا اس بندے کی بات سننے کی, اس کو وہاں سے نکال کے واپس اپنے کنٹری بلا لیا کہ تم اس پوسٹ کے قابل نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو دفعہ نکسن جب چلا گیا تھا اور جمی کارٹر آ گیا تھا, جس کے ہمارے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. ٹھیک تھے ایک حد تک, مسئلہ اس کو پاکستان سے نہیں, پاکستان کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو سے تھا. اب جب نکسن جب تک تھا نا, تو ذوالفقار علی بھٹو ہی انجوائڈ سم بینیفٹس, کیونکہ اس نے نکسن کیا چائنا کے ساتھ وزٹ فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اس نے ہنری کسنجر کے ساتھ کوآرڈینیشن کی تھی, تو اس وقت امریکہ کے ساتھ کافی اچھے ریلیشنز تھے. لیکن جب نکسن ایڈمنسٹریشن ختم ہوگی, اس کے بعد آگرہ ہمارا جمی کارٹر آ گیا. تو جمی کارٹر واز اے ویری اسٹانچ اینٹائی کمیونسٹ, بہت نا سخت قسم کا اینٹائی کمیونسٹ تھا وہ. اور اس کے مقابلے میں ذوالفقار علی بھٹو ایک ویری ویل نون سوشلسٹ تھا. ٹھیک ہے, اور اس کی پالیسیز یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہیں. اس نے نیشنلزم موومنٹ چلائی, اس نے سارا کچھ گورنمنٹ کے انڈر لانے کی کوشش کی, کامیاب نہیں رہا. اس نے لینڈ ریفارمز لے کے آنے کی کوشش کی, بالکل کامیاب نہیں رہا, لیکن اس نے کوشش کی. اور امریکہ کو یہ کوشش بہت بری لگی. امریکہ کو تھا کہ پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے, پاکستان رشیا کی طرف جا رہا ہے, پاکستان سوشلسٹ ہو رہا ہے. اس کو یہ جو ہماری اکنامک پالیسیز تھی ان سے مسئلہ تھا. تو اگر ہم دیکھیں کہ کولڈ وار کے ٹائم پہ ایران ریولوشن بھی آیا تھا, جس میں جو ایران کے لوگ تھے انہوں نے اپنے بادشاہ کو اس کے تخت سے ہٹایا تھا, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا جو بادشاہ ہے وہ کرپٹ ہے, اور وہ اس کے جو تعلقات ہیں وہ یو ایس کے بھی ساتھ ہیں, جو ان کو پسند نہیں تھے. تو اس کے بعد انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیا, جس میں پروٹیسٹ میں اسٹوڈنٹس بھی تھے, پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے. تو جس کی وجہ سے پروٹیسٹ کافی بڑھ گیا, اور ایران اس کو شاہ کو ایران چھوڑنا پڑا. اس کے بعد ان کے نئے لیڈر آئے جو ریلیجیس لیڈر تھے, آیت اللہ خمینی. تو انہوں نے اپنی طرف سے نئی گورنمنٹ بنائی اور اسلامک اسٹیٹ کے اوپر ایران کو رکھا. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے مجھے؟ جی دیکھیں, ہم جب پولیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پاکستان کا یہ مدعا ہے, پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ ہم ریلیجن کے اندر گم ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. بات ریلیجن کی ہوتی ہے, ریلیجن از اے امپورٹنٹ پلیئر, از اے امپورٹنٹ پارٹ آف ورلڈ پالیٹکس, لیکن اس کے علاوہ اور بھی ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اب دیکھیں, ایران کے اندر یو ایس بیکڈ ڈکٹیٹرشپ تھی. ایسے ہی ہے. اس وقت شاہ تھا وہ یو ایس بیک تھا, اور یو ایس نے اس کو وہاں پہ مسلط کیا ہوا تھا.
ٹھیک ہے. جب آپ کسی بھی رجیم کے اوپر کوئی بندہ مسلط کرتے ہیں تو ایز اے ریئیکشنری فورس اس کی اپوزیشن کو پاور مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کوئی ڈکٹیٹر لگاتے ہیں تو اس کی آئیڈیالوجی کے مخالف جو پارٹی ہوگی اس کو ایک پاپولس مینڈیٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے چونکہ جو لیڈر انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ ایتھیسٹک تھا, وہ سیکولر تھا, اور وہ ریلیجن کو امپورٹنس نہیں دیتا تھا. اب اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ سیکولر ہے, اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈکٹیٹر ہے جو امریکہ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ وہ سیکولر تھا تو اس کی اپوزیشن میں ایک ریلیجیس لیڈر آ کھڑا ہوا اور اس کو لوگوں سے ایک پاپولس کنسنسس, ہاں ایسے ہی ایک پاپولس کنسنسس, ایک پاپولر کنسنسس کی بیسس پہ اس کو کھڑا کر دیا گیا اور اس نے ٹاپل کر دی یو ایس کی گورنمنٹ کو اور وہ آگے آ گیا. اور یہ چیز ہم ساری دنیا میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کنٹری میں انٹرفیئر کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی چیز مسلط کرتے ہیں, تو اس کا ایک ریئیکشنری فورس آ کے کھڑی ہوتی ہے جو کہ آپ کے خلاف پھر اس آئیڈیالوجی کے خلاف آپ کو اور مسئلے دے دیتی ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بھی تو ان پاپولر تھا, اور یہ جو محمد شاہ تھا رضا وہ ان پاپولر لیڈر تھا نا وہ, لیکن یہ تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ وہ کرپٹ ہے اور یو ایس کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس وجہ سے ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی اس کی. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہ ان پاپولر لیڈر اس لیے تھا کیونکہ یو ایس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور لوگوں کا ایک پرسیپشن بن چکا تھا کہ یو ایس ان کے لیے برا ہے. اور اب یہی چیز رشیا اور افغانستان کے ساتھ دیکھتے ہیں. جب افغانستان میں ایک رشین بیکڈ لیڈرشپ آنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کے خلاف مجاہدین کھڑے ہو گئے. پھر جب ان کے اوپر امریکہ نے اپنے سینکشن لگانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف ایک اور ٹولہ کھڑا ہوا. جب امریکہ نے اپنی ایک لیڈرشپ وہاں پہ قائم کرنے کی کوشش کی, کولڈ وار کے بعد کی بات ہے یہ, لیکن اس کے خلاف بھی یہی چیز. تو ہمیں یہ چیز جگہ جگہ نظر آتی رہتی ہے اور اس کو سمجھنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس سے لرن کرنا ایک بہت ضروری امر ہے. پاکستان کے لیے تو خیر اتنا ضروری نہیں ہے, بٹ اوور آل ایک ضروری امر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم 1980s میں دیکھیں جو افغان سوویت وار تھی, اس کے اندر جو رشیا تھی اس نے اپنی ملٹری بھیجی تھی افغانستان میں, اور جس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, تو انہوں نے ساتھ دیا تھا یو ایس کا, اپنے طالبان بنائے وہاں پہ اپنی ایڈ لی اس سے یو ایس سے. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا نوٹ ڈال دیں. ہاں, اب افغان سوویت وار کو ہم دیکھتے ہیں تو نامنلی نظر یہ آتا ہے کہ امریکہ اور رشیا کی یہ ایک جنگ پراکسی وار, ون مور پراکسی وار امریکہ اور رشیا کی. فرق یہ تھا کہ رشیا سامنے تھا اور اس کے خلاف افغانستان تھا جس کو امریکہ نے سپورٹ کیا. لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سٹارٹ میں امریکہ نے ایسا سپورٹ نہیں دی تھی. پاکستان نے جب دیکھا کہ افغانستان پہ حملہ ہو رہا ہے تو پاکستان کے بھی وہاں پہ اپنے انٹرسٹ تھے افغانستان کو بچانے کے, ان میں بہتر تعلقات رکھنے کے, تو اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ رشیا کے خلاف افغانستان جو مجاہدین تھے وہاں پہ ان کی مدد کرے. اسی سلے میں جو جنرل ضیاء الحق تھے, اس وقت ضیاء الحق آ چکے تھے اس ٹائم تک, جنرل ضیاء الحق نے پیچھے سے مدد مانگی یو ایس سے. اس وقت جمی کارٹر تھا. اب جمی کارٹر کو اس کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا زیادہ. ٹھیک ہے, تو اس نے بہت بری ٹرمز دی ایڈ کی نا, اس سے کچھ زیادہ ایڈ کا کوئی وعدہ نہیں کیا, کوئی اس نے ایڈ کے بارے میں اس کو دلاسا نہیں دیا کہ نہیں ہم مدد کر دیں گے. نہیں, اس نے کہا کہ ہم ایسے کریں گے اور ایسے کریں گے, اور ضیاء الحق نے کہا کہ نہیں مجھے یہ نہیں منظور. ضیاء الحق کو پتا تھا ابھی یو ایس الیکشن ہونے ہیں, اور یو ایس الیکشن کے ہونے کے بعد جمی کارٹر نے چلے جانا ہے, اور ہوا بھی ایسے. جمی کارٹر چلا گیا اور اس کے بعد آیا رونلڈ ریگن. اب رونلڈ ریگن نے ضیاء الحق کی بھرپور مدد کی, دل کھول کے مدد کی, اور اس مدد کے اثرات ہمیں آج تک نظر آ رہے ہیں. آئی ایس آئی اور سی آئی اے نے مل کے طالبان بنائے, ان کو ٹرین کیا اور آگے افغانستان بھیجا. اور اسی انٹرفیئرنس کی وجہ سے افغانستان کے اندر رشیا ہار بھی گیا, اور پھر وہاں پر ایک فنڈامنٹلسٹ گروپ کا راج بھی ہو گیا جو طالبان ہے, اور اسی کے افیکٹس ہمیں آج تک نظر آ رہے ہیں. افغانستان ابھی الگ ہو گیا, اور امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی, امریکہ بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن کولڈ وار کی پرسپیکٹو سے افغانستان وار بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی وار نے پھر بعد میں سوویت یونین کے کولیپس کا سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد ان کے مختلف جو پالیٹیز تھی, مختلف ان کی سٹی اسٹیٹس تھی, وہ الگ ہونا شروع ہو گئی اور سارا کچھ ہوا.
تو بہرحال کولڈ وار کو اس پرسپیکٹو سے سب کانٹیننٹ کولڈ وار کے پرسپیکٹو سے سب کانٹیننٹ کو دیکھیں تو بہت انٹرسٹنگ پالیٹکس چل رہے تھے اس زمانے میں اور ابھی بھی چل رہے ہیں. اسی کے پالیٹکس ہم انہیریٹ کر رہے ہیں اور کولڈ وار کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب کانٹیننٹ کو سمجھنے کے لیے کولڈ وار کو بھی سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس وار کو مطلب یہ وار جو تھی تقریباً 10 سال چلی تھی 1979 سے 1989 تک, اور اس کے بعد اس وار کو یہ بھی کہا جاتا ہے سوویت یو ایس ویتنام وار. بالکل بالکل, اس کو ویتنام وار سے کمپیئر کرتے ہیں کیونکہ اب ویتنام جو تھا نا اٹ واز ون آف دا فیلڈ ایکسپیریمنٹس آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. بالکل, ویتنام ایک ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ہے جو بالکل فرنجز پہ ہے ایشیا کے, اور اس کے اندر کمیونسٹ رول ابھی چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہاں پر کمیونسٹ اپرائزنگ آئی اور امریکہ نے اپنے ٹروپس بھیجے اس کو سپریس کرنے کے لیے, جو پیچھے سے ان کی پالیسی چلتی آ رہی ہے, جو ان کی شروع سے پالیسی چلتی آ رہی ہے اسی کی بیسس کے اوپر اینٹی کمیونسٹ پالیسی کے, کوئی کنٹری اگر کمیونزم کے خلاف لڑے گی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے, تو اسی کی بیسس پہ اس نے ویتنام وار سٹارٹ کی اور وہ بری طرح ہار گیا. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ ہارا تو وہاں پہ کمیونسٹ رول آ گیا. تو اس وقت دنیا میں ون آف دا فیو کمیونسٹ کنٹریز جو رہتی ہیں وہ ویتنام ہے. تو اس لیے ان دونوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں رشیا کے لیے ایک بہت بڑی ڈیفیٹ تھی اور ویتنام میں یو ایس کے لیے ایک بہت بڑی ڈیفیٹ تھی. ٹھیک ہے حذیفہ, اس کے بعد 1990s میں کولڈ وار ختم ہو گئی تھی اور یو ایس ایس آر کولیپس کر گیا تھا. تو آج کی ڈسکشن ہماری ختم ہوتی ہے یہیں پہ. تو ناظرین اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.